بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو 8 سال پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پروپیگنڈا کرنے والے اور جھوٹ پھیلانے والے کیا معافی مانگیں گے؟ ہم بارہا کہہ چکے کہ فارن فنڈنگ یہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے ہی نہیں، اور اس کے باوجود مسلسل پروپیگنڈا ہوتا رہا تحریک انصاف کے خلاف، لیکن ممنوع فنڈنگ کا کیس تھا اور وہ بھی کیا نکلا؟ وہ کہتے ہیں کہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زین کاٹن مل ایک ملتان روڈ پر واقع ہے۔ 1992 میں فیصل آباد میں یہ رجسٹر ہوا، اور جس کے اوپر الزام لگایا کہ 10,000 روپے یہ کوئی غیر ملکی ہے، اس نے تحریک انصاف کو دیے ہیں۔ وہ تحریک انصاف کا 2013 کا ٹکٹ ہولڈر PP89 سے تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر بھی رہا ہے، اس کا کاروبار بھی یہاں پہ پاکستان میں ملتان روڈ پہ واقعہ بھی ہے، وہ خود ٹی وی چینل پہ بھی آ گیا۔ وہ قوم سے اپیل کر رہا ہے کہ مجھے غیر ملکی انہوں نے بنا دیا ہے، تو الیکشن کمیشن کی جانبداری، وہ PDM کا بی ٹیم کا کردار وہ پہلے بھی آپ کے سب کے سامنے تھا، لیکن اتنا سب کچھ کوریدنے کے باوجود، اتنے پروپیگنڈے کے باوجود، ان کو اگر ملا تو یہ ملا، یا کوئی جو ملا ناصر حسین اور ان کی اہلیہ روہیتا سیٹی، انہوں نے تحریک انصاف کے فنڈ رائزنگ ایونٹ میں شرکت کی اور فنڈ رائزنگ ایونٹ میں پیسے دیے۔ اب ناصر حسین پاکستانی ہے اور اس کی اہلیہ انڈیا کی ہے، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ اگر شعیب ملک کل عمران خان کے فنڈ رائزنگ میں، تحریک انصاف کے فنڈ رائزنگ ایونٹ میں شرکت کرے اور اس میں ہماری بھابی ثانیہ مرزا بھی شرکت کر دے، تو ہم کہیں کہ یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے اور انڈیا کے ذریعے ہم نے پیسے حاصل کیے۔ تو انہوں نے اپنا مذاق بنا دیا۔ الیکشن کمیشن تو پہلی ہی ایکسپوز تھا، 2 صوبائی اسمبلیوں میں، پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف قرارداد بھی منظور ہوئی۔ 2017 میں سپریم کورٹ کا جو حنیف عباسی کیس میں فیصلہ تھا، جس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا کہ یہ فارن فنڈنگ نہیں ہے، اور پھر الیکشن کمیشن کو کہا کہ نہ صرف تحریک انصاف بلکہ تمام جماعتوں کی جانچ پڑتال کی جائے، تمام کے فنڈنگ سورسز چیک کیے جائے، لیکن الیکشن کمیشن نے تو وہ نہیں کیا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے میں سوالوں کے اوپر آؤں گا، لیکن انہوں نے بڑی محنت کر کے، پروپیگنڈا کر کے، میڈیا کو استعمال کر کے، الیکشن کمیشن کی جانبداری استعمال کر کے، اپنا پورا داؤ لگا کے، ان کو اگر ملا تو یہ ملا، فارن فنڈنگ نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا، سپریم کورٹ پہلے کہہ چکی تھی۔ تو کیا یہ 8 سال پروپیگنڈے کا آج آپ اس کے اوپر معافی مانگیں گے؟ میں ان لفافہ سے پوچھتا ہوں، اس واٹس ایپ گروپ سے پوچھتا ہوں، ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آج آپ معافی مانگیں گے؟ کیا اب آپ سوال کریں گے کہ جو انہوں نے اگر ڈھونڈا بھی تو کیا ڈھونڈا کہ ایک پاکستانی نجات لوگ ہے، وہ فنڈ رائزنگ میں شرکت کرتے ہیں، اس کی اہلیہ کسی اور ملک کی ہے، پھر ایک پاکستانی ہے، مل پاکستان میں، کاروبار پاکستان میں، تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر، لیکن اس کو غیر ملکی بنا دیا۔ اور سب سے افسوسناک چیز جو انہوں نے کی ہے کہ 40,000 میں تو پہلے محب وطن بیرونی ملک پاکستانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا تہ دل سے مشکور اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ پاکستان کے لیے خدمت کی۔ آپ وہ پاکستانی ہیں جو باہر کمائی کر کے پاکستان پیسہ بیچتے ہیں تاکہ پاکستان چل سکے۔ آپ نے اپنے سب سے مقبول جماعت اور اپنی نمائندہ جماعت تحریک انصاف کے ہمیشہ فنڈ رائزنگ ایونٹ میں شرکت کی، اور 40,000 لوگوں کا ڈیٹا تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جمع کیا، جو کہ کسی اور پارٹی نے نہیں کیا۔ ان کی تو خود یہ حالت ہے کہ جو مفرور اشتہاری نواز شریف ہے، جب ان کے صاحبزادوں سے سپریم کورٹ میں سوال ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم جواب دیں گے، وہ کہتے کہ ہم تو غیر ملکی شہری ہیں، وہ تو پاکستانیت سے انکار کرتے ہیں، پاکستان بننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن جو محب وطن پاکستانی پاکستان کی سیاست میں حصہ لے تو آپ ان سے ووٹ کا حق چھین لیتے ہو۔ جو پاکستان کی سیاست میں پولیٹیکل پارٹیز کو سپورٹ کرے، آپ اس کے اوپر بھی غیر ملکیوں کا لیبل لگاتے ہو۔ شرم آپ کو آنی چاہیے۔ یہ ایجنٹ نہیں ہے، یہ محنت کش پاکستانی ہے، ہمارے پاکستانی ہیں۔ آپ تو پاکستان کے لیے شرم کا باعث بنے ہو، یہ پاکستان کے فخر کا باعث ہے۔ اب میں آتا ہوں، ذرا بڑی انٹرسٹنگ چیزیں اب ہوگی۔ دیکھیں، ان کا تو پورا کیس، ان کا پروپیگنڈا آج تو سب کچھ ایکسپوز ہو گیا۔ الیکشن کمیشن نے بھی پوری کوشش کی کہ کچھ نکالے، ان کو بھی کچھ نہیں ملا، اور جو ملا وہ میں نے آپ کو بتا دیا
کہ یا تو بیرون ملک پاکستانیوں کے اوپر الزام لگاؤ یا پاکستان میں ایک بندہ ہے اس کو بتاؤ یہ کوئی شہباز شریف نہیں ہے کہ جو ٹی ٹی اسکینڈل میں اس کا بندہ کبھی باہر نہیں گیا اور ان کو ٹی ٹی آتی ہے. یہ تحریک انصاف ہے. عمران خان صادق اور امین اور عمران خان کی جماعت نے جس انداز سے یہ فنڈ رائزنگ اور پاکستان کی سیاست کو بدلا, آج ہم سب کو اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں کہ فارن فنڈنگ کیا ہوتی ہے؟ فارن فنڈنگ وہ ہے کہ اسامہ بن لادن نے نواز شریف کو پیسے دیے, باقی تو چھوڑے, اسامہ بن لادن کو اس نے نہیں بخشا. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہودی مارک سیگل کے ذریعے پیپلز پارٹی کو سپانسر کیا, سب کو پتا ہے, چھپی ہوئی بات نہیں ہے. لیبیا سے کس کے لیے پیسے آئے وہ اس پیسے کا حساب کون دے گا؟ مارک سیگل یہودی کے ذریعے وہ پیسے آئے, اس کا حساب پیپلز پارٹی سے کب لیا جائے گا؟ نون لیگ نے اسامہ بن لادن سے پیسے لیا اور یہ بے نظیر بھٹو نے بھی کہا, ان سے کب حساب لیا جائے گا؟ 2017 میں سپریم کورٹ آپ کو بتا چکی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی جانچ پڑتال کر کے ان کا پورا فنڈنگ اور تمام چیزیں دیکھی جائے. کیوں نہیں کیا؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹھیکیداروں سے, مافیا سے, کمیشن کا پیسہ یہ ان پولیٹیکل پارٹیز کو آتا رہا, کیونکہ ان کا تو فنڈنگ میکینزم ہے ہی نہیں. یہ تو فنڈ رائزنگ ایونٹ کر ہی نہیں سکتے, یہ تو عوام میں جا نہیں سکتے, ان کے اوپر تو چور ڈاکو کے نعرے لگتے ہیں. لیکن مارک سیگل, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, لیبیا, اسامہ بن لادن, مافیا, منی لانڈررز, اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ صرف یہ بلکہ پاناما کی ججمنٹ میں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو الیکشن کمیشن میں ڈاکومنٹس انہوں نے جمع کیے اس میں خود ان کا آڈیٹر کہہ رہا ہے, جو سٹیٹمنٹ انہوں نے جمع کیے اس میں وہ کہہ رہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں گھروں کا ذکر ہے, اس میں مختلف لوگوں کے پیسوں کا ذکر ہے. وہ آڈیٹر خود لکھ چکا ہے اس میں الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس میں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. تو اب تیار ہو جائے. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز کیا ہوگی کہ جب مولانا فضل الرحمان سے سوال پوچھا جائے گا اب کہ آپ ذرا بتاؤ کہ آپ کی پارٹی کس طرح چلتی ہے, اب اس میں تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, لیکن وہ ایسی ڈیٹیلز ہوں گے کہ یہ تو یہودیوں سے پیسے لے رہے ہیں نا پیپلز پارٹی والے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے, کیونکہ امریکہ کے کہنے پہ ہمیشہ ان کی سیاست ہوتی ہے. اور اس طرح نواز شریف کی جو پارٹی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہو گئی, اسامہ بن لادن سے پیسے لیے, یہ بھی تو واضح ہے. اس کے اوپر تو سزائیں ہونی چاہیے. فارن فنڈنگ ہے یہ, ان کی پارٹیز بین ہونی چاہیے. اور جو مولانا فضل الرحمان والی جماعت ہے وہ تو ایسے خوفناک انکشافات آپ کے سامنے آئیں گے کہ آپ سب کانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. لہٰذا انتظار کیجئے, اب وقت آ چکا ہے, آپ سے سوال ہوگا. اور مجھے ان واٹس ایپ والوں پہ, ان لوگوں پہ بڑا آج ترس آ رہا ہے کہ جس طرح انہوں نے 8 سال چیخیں ماری, پروپیگنڈا کیا, شور مچایا, ان کو کچھ بھی نہیں ملا تو 40,000 محب وطن پاکستانی ملے جنہوں نے اپنی محنت کی کمائی تحریک انصاف کی سیاسی جماعت کو فنڈ رائزنگ کی شکل میں دی. اور یہ کریڈٹ بھی عمران خان کو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیز جو مافیا پہ چلتی تھی, منی لانڈرنگ پہ چلتی, کرپشن پہ چلتی تھی, ٹھیکیداروں پہ چلتی تھی, جو بیرونی طاقتوں سے پیسے لے کے پاکستان میں گن مچانے کے لیے اپنی پارٹی چلاتی تھی, بیرونی طاقتوں سے پیسے لیتی تھی. عمران خان آئے, انہوں نے نہ صرف سیاسی نظام بدلا بلکہ پولیٹیکل پارٹیز کے فنڈنگ کا نظام بھی بدل دیا. فنڈ رائزنگ ایونٹ شروع کر دیے, پاکستانیوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, لوگ عطیہ دینے لگے اور اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹی بنی جو کہ کڑی ہو گئی. اس لیے وہ خودداری پہ, خود مختاری پہ, حقیقی آزادی کے فیصلے کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں. لیکن اب ذرا روزانہ کی بنیاد پہ آپ پروگرام کریں اور پوچھیں جو سوال میں نے اٹھائے ہیں. آپ یہ بھی پوچھے الیکشن کمیشن سے جو بی ٹیم ہے مسلم لیگ نون کی کہ آپ نے بڑی جان لگا دی, آپ کے اوپر آپ کے تمام فیصلے 20-25 فیصلوں کی فہرست میں پرسوں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. آپ نے وہ فیصلے بھی تحریک انصاف کے خلاف اس لیے دے کہ آپ جانبدار ہو, آپ نون لیگ کے بی ٹیم بنے ہوئے ہو, لیکن اس کے باوجود آپ کو کچھ نہیں ملا. تو اس سے اندازہ لگائے کہ تمام طاقتوں نے مل کر عمران خان کے خلاف کچھ بھی نکالنے میں آپ کامیاب نہیں ہوئے, کیونکہ وہ دیانتدار ہے, وہ سچا ہے, پوری دنیا ان کی سچائی کی گواہی دیتا ہے. انہوں نے نہ صرف ریلیف ایکٹیویٹیز کیے, بڑے ہسپتال بنائے, یونیورسٹی بنائی, لوگوں کی خدمت کی, پاکستانی قوم نے ان کے اوپر اعتماد کیا, لاکھوں لوگوں کا وہ مسیحا بنا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اگر سیاست میں آیا تو گندا مافیاز اور بیرونی طاقتوں کے اوپر جو سیاسی پارٹیاں چلتی تھی اس نظام کو بھی عمران خان نے بدلا. اب سوال پوچھے,
اب تماشا لگائے، اب اپنا ٹویٹر اور اپنا فیس بک اس کے لیے استعمال کرے، اپنے پروگراموں کی زینت فضل الرحمان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو بنائے، الیکشن کمیشن سے سوال پوچھے۔ اب ہم تماشا دیکھیں گے، اب ہم سوال پوچھیں گے اور آپ جواب دیں گے۔ الیکشن کمیشن اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو جواب دینا پڑے گا۔ آخر میں ایک جملہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں پورے بیرون ملک پاکستانیوں کو، جو کہ کڑے رہے پاکستان کے ساتھ، جو کہ کڑے رہے عمران خان کے ساتھ۔ عمران خان نے آپ کو ووٹ کا حق دیا، ان کی دشمنی آپ کے ساتھ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ووٹ کا حق چھینا، اور اب آپ کے اوپر الزام لگا رہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، یہ محب وطن پاکستانی ہے۔ وہ پاکستان کے لیے محنت کر کے اپنا گھر چھوڑ کے پاکستان پیسہ بیچتے ہیں، اور آپ کے بچے جب کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں، جب آپ کی حرام کی کمائی پکڑی جاتی ہے، تو سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم تو بیرونی ملک ہے، ہم تو کسی اور ملک کے شہری ہیں، ہم سے سوال مت پوچھو۔ شرم تم لوگوں کو آتی نہیں ہے۔ اب ہم سوال پوچھیں گے، اور الیکشن کمیشن آپ کو مستعفی ہونا پڑے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔